آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا و مولا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا معجزہ معراج ہے۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری معراج یہ ہے کہ میں پروردگار عالم سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں اور جا کر کے اپنی سر کی آنکھوں سے رب ذوالجلال کا دیدار کرتا ہوں۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں تو صحابہ سے فرماتے ہیں، صحابہ تمہاری معراج اس میں ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ تو میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے جب واپس آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میری امت پر 3 نمازیں فرض ہوئی تھی، وہ 3 نمازیں بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس جاتے ہیں، 5 نمازوں کی تخفیف ہوتی ہے، 9 مرتبہ اللہ و تبارک و تعالی کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، 9 مرتبہ جاتے ہیں اور 45 نمازوں کی تخفیف ہوتی ہے، تو باقی رہ کر کے 5 باقی بچ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ کے حکم تبدیل نہیں ہوتے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا کوئی بھی امتی اگر 1 نیکی کرے گا اس کو 10 کا ہی ثواب دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص 5 نمازیں پڑھے گا اسے 50 کا ہی ثواب دیا جائے گا۔ نماز کی اہمیت اور اس کی افضلیت کو اللہ تعالی نے قرآن میں 700 سے زائد مرتبہ ذکر کیا۔ اتنی کثرت کے ساتھ کسی اور عبادت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز ضروری اور مفید عبادت ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے متعلق فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر فرمایا شہادتی اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وبصوم رمضان والحج، فرمایا گیا کہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور اللہ نے اگر توفیق دی ہوئی ہے تو پھر حج کرنا۔ تو میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو بڑے خوبصورت اور آسان انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیے گا جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کا آب و دانہ بند نہیں کرتا، سورج کو یہ حکم نہیں دیتا اس کے آنگن میں تو نے روشنی نہیں کرنی، یہ چاند کو یہ حکم نہیں دیتا تیری کرنیں اس کے بیڑے میں نہیں پڑنی چاہیے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ قیامت کے دن بے نمازی شخص اور نمازی شخص سب سے یہ سوال ہوگا کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ گے، سجدہ ریز ہو جاؤ، تو جو بے نمازی شخص ہوگا اس کی کمر اکڑ جائے گی، ما سلککم فی سقر، اس سے پوچھا جائے گا تم جہنم کی طرف کیوں دھکیلے جا رہے ہو؟ آگے سے جواب دے گا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حاضرین ذی احتشام،
اللہ کے آگے سجدوں میں پڑھیں اور سجدوں میں عشق اور سوز پیدا کریں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے بڑے قریب ہوتا ہے، کہ جسم کے اشرف اعضاء جو ہیں وہ سر میں موجود ہیں، ناک کا سونگنا سر میں ہے، زبان کا چکھنا سر میں ہے، منہ کا بولنا سر میں ہے، آنکھوں کا دیکھنا سر میں موجود ہے، اور دماغ کا سوچنا سر میں موجود ہے۔ وہ سر مالک کے در پہ ہو اور زبان سے بندہ یہ کہہ رہا ہو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اے مالک مجھ سے کم تر کوئی نہیں اور آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں، اور اپنے سجدوں میں عشق اور سوز اور اس کے اندر جو ہے ایک لطف پیدا کرو۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا 100 سال پہلے، کہا سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، لوگ تو کہتے ہیں فرض ادا کرنا ہے، یوں لگتا ہے قرض ادا کرنا ہے، تیرے سجدے تجھے کافر ہی نہ بنا دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہو سوچتا کہیں اور ہو، تو جھکتا کہیں اور ہو سوچتا کہیں اور